کل جو حادثہ ہوا جس میں جنرل بپن راوت جو کہ انڈیا کی CDS یعنی چیف آف ڈیفنس اسٹاف تینوں افواج مسلح افواج کے سربراہ تھے، وہ ایک ہیلی کاپٹر حادثے میں ہلاک ہو گئے۔ ان کی ہلاکت کی خبر کے بعد جیسا کہ ہمیشہ سے ہوتا چلا آ رہا ہے کہ ایسی افواہیں گردش کرنا شروع کر دیتی ہیں کہ جیسے اس کے پیچھے کوئی سازش ہے۔ لہٰذا میں نے سوچا کہ کیوں نہ آپ کو تاریخ کے ان ایسے کچھ ہوائی حادثات کے بارے میں خبر کروں جن کے نہ صرف قوموں پر بلکہ نسل انسانی پر بھی بہت گہرے اثرات مرتب ہوئے۔ سب سے پہلا واقعہ جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ تب پیش آیا کہ جب صدر ایوب جو ہیں وہ پاکستان کے فیلڈ مارشل کے ساتھ ساتھ ایوب خان صدر بھی تھے۔ اس وقت آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ جو ہماری موجودہ FIA ہے یہ پہلے پاکستان اسپیشل پولیس اسٹیبلشمنٹ کے نام سے ایک ادارہ تھا۔ ہوا ایسے کہ 1942 میں برطانوی راج نے برطانوی ہند کے اندر جو سول سرونٹس ہیں یعنی کہ فیڈرل کے وفاق کے جو ملازمین تھے ان کی کرپشن کو روکنے کے لیے اور ان کی چیک اینڈ بیلنس رکھنے کے لیے یہ ادارہ قائم کیا تھا، اور اس کا نام انہوں نے اسپیشل پولیس اسٹیبلشمنٹ رکھا تھا۔ جب پاکستان بن گیا تو انڈیا کے اندر جو اسپیشل پولیس اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا نام بدل کر CBI رکھ دیا گیا۔ آپ فلموں کے اندر اور مختلف جو ہیں وہ TV پروگرامز کے اندر دیکھتے ہوں گے کہ جیسے ہی کوئی کیس CBI کے پاس جاتا ہے تو ایک طرف اس شخص کے بلکہ اس ادارے کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کیونکہ CBI انڈیا کے اندر ایک معتبر ادارہ ہے اور تفتیش کے حوالے سے وہ اپنی ساکھ ابھی تک قائم رکھے ہوئے۔ دوسری طرف جب پاکستان بنا تو پاکستان میں جو اسپیشل پولیس اسٹیبلشمنٹ تھی اس کا نام پاکستان اسپیشل پولیس اسٹیبلشمنٹ رکھ دیا گیا، اور اس ادارے نے اسی تیزی کے ساتھ اور اسی تندہی کے ساتھ کام کا آغاز کر دیا۔ مگر ہوا ایسے کہ جب لیاقت علی خان کا قتل ہوا تو اس کی تفتیش جو ہے وہ پاکستان اسپیشل پولیس اسٹیبلشمنٹ کو دی گئی، اور جب یہ تفتیش مکمل ہو گئی تو اس ادارے کے سربراہ ایک ہوائی جہاز پر سفر کر رہے تھے جس میں نہ صرف وہ رپورٹ تھی جس میں لیاقت علی خان کے قتل کے بارے میں تمام معلومات مہیا تھیں۔ ہوائی جہاز حادثے کا شکار ہو گیا اور ان کی موقع پر ہی ڈیتھ ہو گئی، اور اس کے بعد وہ تمام ریکارڈ اس میں جل گیا۔ آج تک یہ معلوم نہ ہو سکا کہ لیاقت علی خان کی موت کی اصل وجہ کیا تھی۔ یہ تفتیش جب ان کے سپرد کی گئی اور ان کی ہلاکت کے بعد کافی چہم گوئیاں ہوئیں، مگر کیونکہ ایوب خان اس وقت دور اقتدار میں تھے لہٰذا یہ معاملہ ختم ہو گیا۔ دوسرا بڑا حادثہ جو کہ آپ جانتے ہیں جنرل ضیاء الحق کا تھا، اور ان کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے کہ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ امریکہ نے ان سے اس لیے ان کو شہید یا قتل کروا دیا تاکہ اپنا اثر و رسوخ جو افغانستان کے اندر جنرل ضیاء الحق بنا رہے تھے وہ ختم ہو سکے۔ دوسرا یہ خیال کیا جاتا ہے کہ شاید روس نے اپنا بدلہ لینے کے لیے انہیں قتل کروایا، مگر کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ مرزا اسلم بیگ اس واقعہ سے خبر تھے اور کچھ پاکستان آرمی کے افسران کو پہلے سے خبر تھی، جیسے کہ BBC نے اس کو رپورٹ کیا۔ مگر وہی بات ایک بار پھر کہ حقیقت کیا تھی، یہ سب قیاس آرائیاں ہیں، ان کو ہم سازشی جو ہے وہ تھیریز بھی کہہ سکتے ہیں کچھ، اور افواہیں بھی کہہ سکتے ہیں، مگر حقیقت کیا ہے یہ کوئی نہیں جانتا، کیونکہ وہ لوگ جو پاکستان آرمی سے پیار کرتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے روس کا ہاتھ تھا، لیکن آج تک یہ ثابت نہیں ہو سکا۔ اور جو لوگ پاکستان کی آرمی کے کچھ افسران پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ ان کو خبر تھی کہ ایسا کچھ ہونے والا ہے، وہ بھی آج تک اس بات کو ثابت نہ کر سکے۔ تیسرا حادثہ جو کہ 1999 میں ہوا، اس حادثے میں جو جان ایف کینیڈی پر امریکہ کے صدر تھے ان کے بیٹے ایک ہوائی حادثے کا شکار ہوئے۔ یہ بھی ایک تاریخ کا بہت بڑا حادثہ تھا جس کی خبر کافی عرصہ تک پھیلی رہی اور اس طیارے کی باقیات کی تلاش میں کافی وقت صرف کرنا پڑا۔ امریکی میڈیا میں یہ بہت زیادہ تذکرہ کیا گیا کیونکہ جان ایف کینیڈی بھی جو ہیں وہ ایک حملے میں ہلاک ہوئے تھے۔ کچھ عرصہ کے بعد اس طیارے کی نہ صرف باقیات مل گئیں بلکہ کچھ باقیات ایسی بھی ملیں جس میں بعد میں ثابت کیا کہ وہ جان ایف کینیڈی کے بیٹے تھے۔ اس کے بعد جو حادثہ ہوا اس کے بارے میں ہمارے لوگ زیادہ تر جانتے ہوں گے کہ پاکستان ایئر فورس کے چیف مصطفی علی میر ایک طیارے حادثہ کے اندر جو ہے وہ اپنے عملے سمیت شہید ہو گئے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ مصطفی علی میر نے جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کے اس فیصلے کے خلاف تھے اور انہوں نے اپنی کسی بھی قسم کی سپورٹ دینے سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ یہ ضروری نہیں ہے پاکستان کے لیے، اور پاکستان کے اوپر اس چیز کے اثرات نہایت برے مرتب ہوں گے کہ اگر پاکستان امریکہ کو لاجسٹک سپورٹ فراہم کرتا ہے اور امریکہ کو طالبان کے خلاف افغانستان کی سرزمین پر حملہ کرنے کے لیے مدد فراہم کرتا ہے۔ نتیجاً ان کی موت ایک طیارے کے حادثے میں ہوئی، لیکن آج تک یہ نہیں پتہ چل سکا اور یہ بھی ایک افواہ ہی ہے۔ اس کے بعد جو حادثہ ہوا یہ تو وہ حادثے تھے جنہوں نے قوموں کی زندگی پر اثر ڈالا، لیکن ایک ایسا بھی حادثہ ہوا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے جس نے نسل انسانی کو تباہ کر رکھ دیا۔
یہ حادثہ دسمبر 2014 میں ہوا جب ملائیشین ایئر لائن کی ایک فلائٹ یوکرائن کے اوپر سے گزر رہی تھی. اس میں 283 کے قریب مسافر سوار تھے. یہ طیارہ تباہ ہو گیا. امریکہ کا کہنا تھا کہ اسے روس نے اپنا میزائل مار کر تباہ کیا ہے، جبکہ روس کا کہنا تھا کہ یہ طیارہ امریکہ نے تباہ کیا ہے. مگر بعد میں جو باتیں گردش کی گئیں اور مختلف آرٹیکلز میں چھپی اور جن کو دبایا گیا، وہ یہ حقیقت تھی کہ اس طیارے کے اندر وہ سائنسدان سوار تھے جو کہ ایڈز جیسے موذی مرض کے خلاف دوا بنا رہے تھے، اور بہت ہی جلد وہ اس دوا کو لانچ کرنے لگے تھے. کہا یہ جاتا ہے کہ اس کے بعد ایڈز جیسے موذی مرض کا علاج ثابت ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد شاید یہ مرض لوگوں کی زندگیوں کو تباہ نہ کرتا، مگر دوا ساز کمپنیاں جنہوں نے پوری دنیا کے اندر اپنی اجارہ داری قائم کی ہوئی ہے، انہوں نے ان سائنسدانوں کو اس طریقے سے موت کے گھاٹ اتار دیا. مگر حقیقت کیا ہے یہ تو اللہ کی ذات ہی جانتی ہے. اس کے بعد جو حادثہ گزشتہ روز ہوا، اس میں جنرل بپن راوت جو ہیں وہ طیارہ ہیلی کاپٹر حادثہ میں ہلاک ہو گئے. مگر پھر وہی بات کہ کوئی کہہ نہیں سکتا کہ آیا اس کے پیچھے کوئی سازشی تھی یا کہ وہ ان کا طیارہ خود گر کر تباہ ہوا. یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. امید ہے میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. شکریہ.